جی السلام علیکم۔ جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے شاعری کا شعور ہوتا ہے۔ اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو بلتستان جو ہے شاعری کے حوالے سے کافی زرخیز خطہ ہے۔ یہاں کے نوجوان بہترین شاعری کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ جانم فدائے حیدری ایک ایسا عارفانہ کلام جسے اب تک کروڑوں لوگ سن چکے ہیں اور آج بھی یہ کلام مقبول ہے۔ اس کلام کے خالق کون ہیں؟ اس کلام کو آپ سب نے سنا ہے لیکن اس کے خالق کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہیں۔ آج اسی کلام کے خالق اور گلگت بلتستان کے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب سلیم عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سلیم صاحب بہت شکریہ اسکردو ٹی وی کو آپ نے وقت دیا۔ جانم فدائے حیدری ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ جب آپ یہ کلام لکھ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ کلام اتنا مقبول ہوگا؟ بہت شکریہ انجم بھائی۔ ہر شاعر کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا دیکھا کلام زبان زد عام ہو۔ جب میں یہ کلام لکھ رہا تھا تو میرے دل میں محبت ضرور تھی، عقیدت ضرور تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کلام اتنا مقبول ہوگا اور اس کے شروع کے لکھنے کے تقریباً 4 سال بعد بھی یہ ٹرینڈنگ پہ رہے گا۔ تو مجھے کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کلام کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جائے گی، لیکن آج میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کلام زبان زد عام ہے، ہر دوسرا بندہ اس کو گنگناتا ہے اور لوگ مجھے ملتے ہیں اور لوگ مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے اس کو مقبول کیا۔ صحیح۔ صادق نے بنیادی طور پر اسے پڑھا شروع میں، اور صادق کے بعد اسے متعدد سنگرز نے پڑھا، متعدد لوگوں نے پڑھا۔ کس کی آواز میں یہ کلام آپ کو سب سے اچھا لگا؟ بحیثیت شاعر جب میں اپنا کلام سنتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کلام ہے، اور دوسری بات جو میں دیکھتا ہوں یہ ہے کہ یہ مدح سرائی ہو رہی ہے۔ تو مجھے کسی کی آواز میں یہ سنتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ویسے ہی لطف آتا ہے جیسے مجھے صادق کے شروع میں جب صادق نے گایا تھا تب اس کا لطف آتا تھا۔ تو مجھے ہر کسی کی آواز میں یہ کلام، اس کلام سے محبت ہے، اور جو بھی یہ کلام پڑھتا ہے تو مجھے بڑے شوق سے سنتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کبھی خود بھی گنگناتے ہیں اس کلام کو؟ کبھی کبھار تنہائی میں کوشش کر لیتا ہوں، لیکن آواز اتنی اچھی نہیں، لیکن محبت میں کبھی کبھار گنگنا لیتا ہوں۔ صحیح۔ شاعری کب سے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، جانم فدائے حیدری کے حوالے سے بہت کم لوگ آپ کو جانتے تھے، آج اسکردو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ لوگ اب آپ کو جاننے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں آپ، کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ شاعری کا جو شوق تھا، شاعری پڑھنے کی حد تک جو شوق تھا بچپن سے تھا، وہ اس لیے کہ میں کلاس میں بزم ادب جو تھا اس کا میں میزبان ہوا کرتا تھا، تو شاعری کی مجھے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لانی پڑتی تھی بزم ادب کے حوالے سے۔ لیکن شاعری کا جو اصل شوق اور اصل جو میں نے باقاعدہ شاعری کی وہ 2016 کے وسط میں شروع کی، جب میں اپنی یونیورسٹی کے ایام میں تھا۔ تو وہاں پر ادبی سرگرمیوں میں جب میں منسلک ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آزما سکتا ہوں، اور میں نے وہیں سے اپنی باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں، آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور کافی خشک سبجیکٹ ہوتا ہے یہ، جب جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کبھی ٹائم بھی ملتا تھا کہ شاعری کریں؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ بہت ہی خشک سبجیکٹ ہے، تبھی ہم کسی دوسرے سبجیکٹ کی طرف متوجہ زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ اس سبجیکٹ کی جو ڈرائنس ہے نا، اس سے ہٹنے کے لیے ہم ادبی سرگرمیوں میں ادب اور دوسرے لٹریچر کی طرف ہم جاتے تھے۔ تو یہی ایک وجہ بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ کی وجہ سے میں شاعری کی طرف زیادہ میرا رجحان رہا۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناکام عاشق ہی شاعر بنتا ہے، کیا آپ متفق ہیں اس بیان سے؟ اس بیان سے تو میں متفق اس لیے نہیں ہوں کیونکہ شاعری صرف غزل یا محبوب کے حوالے سے جو شاعری ہوتی ہے وہ صرف نہیں ہوتی۔ شاعری کے بہت مختلف اصناف ہے جس میں تب آزمائی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہو تو اس حوالے سے لوگ اس کو اس حوالے سے منسوب کرتے ہوں۔ آپ کے ساتھ یہ معاملہ رہا نہیں رہا؟ میرے ساتھ یہ معاملہ بہت ہی کم رہا، یا یوں کہہ لیجیے کہ نہ رہا۔ اگر وہی ایک معاملہ ہوتا تو شاید میں یہ کلام تخلیق کرنے میں اس طرح سے کامیابی مجھے نہ ملتی۔ کوئی کتاب مستقبل قریب میں آپ کی آ رہی ہے؟ انشاءاللہ امید ہے، لیکن مستقبل قریب میں تو مشکل ہے، لیکن آگے جا کر کسی عمر کے کسی حصے میں انشاءاللہ کتاب کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ صحیح۔ عموماً جو صوفیانہ کلام لکھے جاتے ہیں اس کی دھن پہلے بنائی جاتی ہے، تو بہت سارے جانم فدائے حیدری کے ہٹ ہونے کے بعد یقیناً بہت سارے سنگرز نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ دھن پر لکھنا مشکل ہے یا پھر کلام لکھنے کے بعد اس کی دھن بنانا مشکل ہوتا ہے؟
میرے خیال سے دھن پر لکھنا میرے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب جانم فدا حیدری کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمیں کلام چاہیے جانم فدا حیدری کی طرح، تو میں ان سے صرف ایک بات کہتا تھا کہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ دھن بنائیے. وہ مجھے دھن بھیج دیتے تھے، دھن جو ہے ان کا جو دھن ہے وہ بھیج دیتے تھے. تو مسئلہ یہ درپیش آیا کہ میں اس پہ اس طرح سے طب آزمائی نہیں کر سکا جس طرح جانم فدا حیدری پہ میں کر رہا تھا. اور جانم فدا حیدری ایک ایسا کلام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ایک میرا دوست ہے اس نے بڑا زبردست کیا کہ مجھ سے لکھوایا گیا ہے یہ. تو اس کے بعد اگر میں دوبارہ سے جانم فدا حیدری لکھ سکتا تو میں یہ مان لیتا کہ میں دھن پہ یا کسی اور طرح سے لکھ سکتا ہوں. صحیح. نوجوان جو سنگرز ہیں جو صوفیانہ کلام، آج کل ٹرینڈ صوفیانہ کلام کا ہے، ہر بندہ صوفیانہ کلام پڑھنا چاہتا ہے، انہیں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلا جو ان کا سجیشن یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی تو محبت ضروری ہے، اس کے بعد معیاری شاعری میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ میوزک سے آپ چیزوں کو وقتی طور پر آپ بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن معیاری شاعری دیرپا ہوتی ہے اور آپ اس کو زیادہ عرصے تک اپنا جو ہے نا لوہم اس فیلڈ میں بنا سکتے ہیں. معیار کی ہم بات کرتے ہیں، بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، بلتستان میں شاعری کا معیار کتنا بلند ہے؟ الحمدللہ میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ بلتستان کی جس طرح سے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ جو ادبی فضا ہے وہ بہت زرخیز ہے، اور یہاں پر بہت سارے شعراء نے اپنا لوہم نوایا ہے، نہ صرف ہمارے ہاں مقامی سطح پر منوایا ہے بلکہ ملکی سطح پر، قومی سطح پر بھی ہمارے شعراء اپنے فن کا لوہا منوا رہے ہیں. تو ہمارا جو ادب ہے اور ہماری جو ثقافت ادب کا جو ہمارا جو آپ نے عرض کیا کہ کیا بتایا تھا وہ شعبہ، ہاں ادب کا جو آپ کا شعبہ ہے، ہمارا جو ادب کا شعبہ ہے اس کا مجھے مستقبل بہت ہی روشن نظر آ رہا ہے. جی. کسی شاعر کو یقیناً اپنا رول ماڈل بھی مانتے ہوں گے، بلتستان لیول پہ، پاکستان لیول پہ کس شاعر کی شاعری سے زیادہ متاثر ہیں؟ احمد فراز صاحب کی شاعری سے میں شروع سے متاثر ہوں، اور اب بھی میں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کو پڑھ کے مجھے لطف آتا ہے. لیکن آئیڈیاز کی بات کریں یا شاعری کی بات کریں کہ جو بھی اچھا شعر ملتا ہے میں یہ دیکھے بغیر کہ اس کا شاعر کون ہے اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا ہوں. معیار کے بعد ہم فضا کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ شہروں میں پڑھ چکے ہیں، انجینئرنگ آپ نے مکمل کر لی ہے، ادبی فضا کیسی ہے بلتستان میں؟ ادبی فضا بہت سازگار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مشاعروں کا جو تواتر ہے وہ پورا پاکستان میں میرے خیال سے ہمارے ہاں جو مشاعروں کا تواتر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر ادبی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارا جو ادب بلتستان جو مشہور ہے وہ بالکل اسی وجہ سے ہے کہ یہاں کی ادبی فضا بہت ہی سازگار ہے. آپ کا وہ کون سا کلام ہے جس پر آپ خود ناز کرتے ہیں؟ جانم فدا حیدری. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یوں تو بہت سارے کلام ہیں، لیکن میں نے کبھی جانم فدا حیدری سے ہٹ کر کبھی دوسرے ان کے اوپر اتنا اپنا وہ توجہ نہیں دیا. لیکن میں زیادہ تر غزلیں کہتا ہوں، تو بہت ساری غزل ہے، غزلیات ہے جن کو میں پڑھ کر سمجھتا ہوں کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی بھی پسندیدہ ہے. جانم فدا حیدری کی اگر شاعری کی ہم بات کریں تو فارسی بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، کیا فارسی میں بھی عبور ہے؟ بالکل نہیں، فارسی میں عبور نہیں. فارسی صرف اور صرف پڑھنے سننے کی حد تک میں نے فارسی کو دیکھا اور پرکھا، اور سیکھنے کا بڑا شوق تھا. کچھ عرصے تک سوشل میڈیا سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، لیکن وقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو پرسو نہ کر سکا. اپنا کوئی کلام عطا کیجیے گا. غزل ہے، میں زیادہ تر غزل کے جو صنف غزل ہے اس میں زیادہ طب آزمائی کرتا ہوں. تو غزل کے چند اشعار ارشاد کیجیے. کہ ایسا نہیں کہ درد کا پہرا نہیں رہا، ایسا نہیں کہ درد کا پہرا نہیں رہا، ہاں یہ ہوا جو زخم تھا گہرا نہیں رہا. ہاں یہ ہوا جو زخم تھا گہرا نہیں رہا، خوابوں میں بھی وہ شخص نہیں آ رہا میرے، خوابوں میں بھی وہ شخص نہیں آ رہا میرے، آنکھوں میں بھی وہ چاند سا چہرہ نہیں رہا. کیا بات، کیا بات. آنکھوں میں بھی وہ چاند سا چہرہ نہیں رہا، اور اتنا سکوت ہے کہ ستم جبر کے خلاف، اتنا سکوت ہے کہ ستم جبر کے خلاف، اس شہر میں علم کوئی لہرا نہیں رہا. اتنا سکوت ہے کہ ستم جبر کے خلاف، اس شہر میں علم کوئی لہرا نہیں رہا. اور سیراب اپنے آپ کو خود ہی کیا سو اب، سیراب اپنے آپ کو خود ہی کیا سو اب، میرے وجود میں کوئی صحرا نہیں رہا. اور شعر دیکھے گا کہ تم آخری مکین ہو سب تمہارے بعد، تم آخری مکین ہو سب تمہارے بعد، اس دل میں کسی کو بھی ٹھہرا نہیں رہا. تم آخری مکین ہو سب تمہارے بعد، اس دل میں کسی کو بھی ٹھہرا نہیں رہا، ایسا نہیں کہ درد کا پہرا نہیں رہا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.
سامعین اکرام، سلیم عباس بلتستان بلکہ پورے پاکستان کا روشن چہرہ ہے۔ عموماً جو کلام بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان کے شعراء جو ہیں غیر مقبول ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ اس مقبول کلام کے پیچھے جو ہمارے انتہائی مقبول شاعر ہیں وہ آپ کی نظروں میں آ جائیں، آپ انہیں سنیں۔ صرف جانم فدا حیدری تک نہیں بلکہ ان کا ہر کلام خوبصورت ہے۔ آپ خود بھی بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اور بلتستان کی ادبی فضا بہت زیادہ زرخیز ہے۔ انشاءاللہ سلیم عباس کی طرح دیگر جو ہمارے ٹیلنٹڈ شعراء ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اپنے میزبان محمد علی انجم اور پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔